اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك۔ اصول کامیابی نمبر 6، اور تم مت رکھو اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ تم کھول کے رکھو اپنے ہاتھوں کو مکمل طور پر کھول کے رکھنا۔ فتقعد ملوما محسورا، کہ پس تم ہو جاؤ ملامت کیے ہوئے اور پچھتائے ہوئے، کہ تم ہو جاؤ ملامت کیے ہوئے اور پچھتائے ہوئے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا گیا نہ تو تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو، یہاں لفظ الا بمعنی مع کے ہے، الا عنقک مع عنقک، گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو۔ تو لکھیں یہ کنایہ ہے کہ کنجوسی نہ کرو۔ گردن کے ساتھ یوں ہاتھ باندھنا یہ اشارہ ہے کنجوسی کرنا۔ جب آدمی ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو وہ خرچ نہیں کرے گا نا، تو گویا کنجوسی نہ کرے۔ اور آگے اپنے ہاتھوں کو کھلا نہ چھوڑو، مکمل طور پہ کھلا چھوڑنا، تو لکھیں یہ کنایہ ہے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جب ہاتھ انسان کا بالکل کھلا ہوتا ہے تو وہ ہر جائز ناجائز جگہ پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور اعتدال سے زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ فتقعد ملوما محسورا، تو پس تم ہو جاؤ گے ملامت کیے ہوئے اور پچھتائے ہوئے۔ دیکھیں یہاں پر تعبیر اختیار کی گئی، تم اپنے آپ کو اس طرح نہ کرو کہ گویا تمہارے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں۔ تو جب آدمی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ تو یہ اشارہ اس طرح ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو یوں حرکت نہ دو، بالکل خرچ ہی نہ کرو، ایسا نہ کرو، یعنی کنجوسی نہ کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو۔ تو ہاتھوں کا ذکر اس لیے کہ عموماً انسان کماتا بھی ہاتھوں سے ہے، خرچ بھی ہاتھوں سے کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا نہ ہاتھوں کو کھولو، مکمل کھولنا۔ عموماً جو آدمی زیادہ خرچ کرے لوگ کرتے ہیں اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، حالانکہ ہاتھ تو سب کے کھلتے ہیں، ہتھیلیاں تو سب کی کھلتی ہیں، تو ہاتھ کا کھلا ہونا کنایہ زیادہ خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اشارہ ہے کہ اس طرح ضرورت سے زائد بھی خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ورنہ یہ ہوگا کہ تم ہو جاؤ گے ملوماً، ملامت کیے ہوئے۔ ملوماً کا تعلق ہے مغلولۃً الی عنقک کے ساتھ، یعنی اگر تم کنجوسی کرو گے تو لوگ تمہیں ملامت کریں گے۔ اور محصورہ کا تعلق ہے ولا تبسطھا کے ساتھ، کہ اگر تم فضول خرچی کرو گے تو پھر بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو یہ ہے لفر نشر مرتب، دو چیزوں کا تذکرہ کیا تو پھر ان دونوں چیزوں کی صفتیں بیان کی، کہ اگر تم کنجوسی کرو گے تو لوگ تم پر ملامت کریں گے، اور اگر تم ضرورت سے زائد خرچ کرو گے تو بعد میں تم پچھتاؤ گے۔ اس لیے کہا گیا ان دونوں باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق، یہاں یہ جو لفظ ملوماً آیا ہے یہ باب نصرہ سے اس میں مفعول ہے، باب نصرہ سے اس میں مفعول ہے، اصل میں ہے ملووم، منصور ملووم، تو واو کا ضمہ ماقبل کو دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا تو باقی رہا ملوماً۔ ان ربک دلیل عقلی نمبر 3، یقیناً آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور یقیناً آپ کا رب اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ ہے اور دیکھنے والا ہے، آگاہ ہے، خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ماقبل سے یہ تعلق ہے کہ جب انسان کسی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے وہ بڑا تنگ دست ہو، غریب ہو، تو اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے، دل میں کڑن ہوتی ہے کہ یار کس طرح اس کے ساتھ تعاون کرتا رہوں، اس کی ساری ضرورتیں پوری کروں، ایک کی، دوسرے کی، تیسرے کی، تو انسان تمام کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگتا ہے تو پھر
پچھتانے لگ جاتا ہے، مال زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، نہیں پورا کر پاتا، غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اشارہ کیا ہے کہ اس بارے میں پریشان نہ ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق، جس کے لیے تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، تم اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر دو، لیکن سب کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اب علاقے میں جتنے غریب ہیں انسان سب کے لیے کرے میں سب کو دوں گا اور سب کی تمام ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دے، تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ چند ایک کی کرے گا، پھر اپنا مال ختم ہو جائے گا، کر نہیں پائے گا، اور دن بھر پریشان غمگین ہوگا، فلاں ضرورت پوری کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، تو اپنی زندگی بے چین بے قرار ہو جائے گی۔ تو جتنی توفیق ہے اتنا خرچ کر دے، باقی رزق کے خزانے تیرے رب کے پاس ہیں، جس کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہ ٹھیک رکھا ہے۔ تو اس لیے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے۔ رب العالمین حکیم ہے، بسا اوقات رزق کشادہ ہو جائے، انسان نافرمان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تنگ کر کے رکھتا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جس کو اللہ دیتا ہے ان کو مال کی کثرت کے باوجود وہ نیکوکار فرما بردار رہتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی مال اگر فقیروں غریبوں کے پاس آ جائے، وہ سانپ بن کر اس کی حفاظت تو کریں گے لیکن خرچ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو دیا ہوتا ہے پھر دل بھی دیا ہوتا ہے، جس کو دیا ہوتا ہے اس کو دل بھی دیا ہوتا ہے، جس کو نہیں دیا ہوتا اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس میں اللہ وہ صلاحیت ڈال دیتا ہے محنت مزدوری کی۔ جس کو دیا ہوتا ہے وہ محنت مزدوری کر نہیں سکتا، ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، تو وہ اس کی الگ حالت ہے، اس کی الگ کیفیت ہے۔ تو جس کو جس حال میں رکھا ہے رب العالمین بہتر جانتا ہے، تو وہ بندوں کے بارے میں خبردار بھی ہے اور ہر بندے کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، کس کو کتنا رزق چاہیے اس کو پتہ ہے، کس کی کیا ضرورت ہے وہ آگاہ ہے، کس کی کیا حاجت ہے اسے معلوم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اصول کامیابی نمبر 7، اور تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے، اور یقیناً ان کا قتل کرنا کان خطأ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور عموماً لڑکیوں کو قتل کرتے تھے عار کی وجہ سے، اور لڑکوں کو قتل کرتے تھے افلاس کی وجہ سے۔ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے عار کی وجہ سے کہ ہماری بیٹی کسی کے گھر میں جائے اس کی بیوی بنے، یہ تو بڑے عار کی بات ہے، تو قتل کر لیتے۔ لڑکوں کو قتل کرتے مفلسی کے ڈر سے کہ بچے زیادہ ہوں گے، کہاں سے کھائیں گے، تو فقر آئے گا، تو اس وجہ سے بچوں کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نرزقهم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے، یعنی اشارہ کیا مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، ان کے رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے تم پر نہیں ہے، اور ہم ان کے واسطے سے تمہیں بھی دیں گے۔ دیکھیں نحن نرزقهم پہلے ہے اور ایاکم بعد میں ہے، یعنی اولاد کے واسطے سے ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اس لیے دیکھیں جب تک شادی نہیں ہوتی رزق کم ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں شادی ہوئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والے کی اللہ مدد کرتا ہے۔ نمبر 2 المکاتب الذی یرید اداء الکتابۃ، وہ غلام جو بدلے کتابت ادا کرنا چاہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامن رہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے جب قرآن کا بھی وعدہ ہے اللہ مدد کرے گا، حدیث کا بھی وعدہ ہے اللہ مدد کرے گا، لیکن آج مسلمان کا ایمان کمزور ہے، کہتا ہے یہ پاؤں پہ کھڑا نہیں، بھائی بیٹے کی شادی کرا دو، نہیں جی حضرت یہ پاؤں پہ کھڑا نہیں، بھائی یہ کب کھڑا ہوگا، تو اب وہ 35 سال ہو 40 سال ہو، جی اب یہ پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو گویا اس کو فیکٹری کی تنخواہ پر اعتماد ہے، 15-20 ہزار روپے پر، اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں، حضور کے پیشن گوئی پر اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے تنخواہ لگ بھی جاتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، آئے دن پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو محض اللہ پر توکل کر کے کر رہے اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس طرح شادی ہو نکاح بڑھ جاتا، رزق بڑھ جاتا ہے، اولاد ہو تب بھی رزق
بڑھ جاتا ہے۔ ایک ساتھی تھا ہمارے اسکول کا، تو جب میں نے ایک جمعے میں بیان کیا تو بعد میں وہ ملا، تو بات میں نے اس پہ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی رزق کا انتظام کر دیتا ہے، ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے اس پر کہا کہ واقعی بات ٹھیک ہے۔ کہا جب تک میری شادی نہیں ہوئی میری تنخواہ تھی 7,000، اور جب شادی ہوئی تو تنخواہ ہو گئی 9,000۔ کا پہلا بچہ ابھی ہونے لگا تھا، مہینہ پہلے ہی تنخواہ بڑھ گئی 11,000۔ دوسرے بچے کی ولادت کا ٹائم تھا 14,000، تیسرا بچہ ہونے لگا 16,000، چوتھا ہوا تو 19,000، کا پانچواں ہے اب 24,000، چھٹے کی آمد قریب ہے 27,000 ہو گئی۔ تو ابھی وہ بچہ آیا نہیں ہے اور اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ تو رب العالمین نے یہ وعدہ لیا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت تو نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ یقیناً اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد کا قتل کرنا دو طرح سے ہے، ایک ہے جسمانی قتل کرنا، ایک ہے روحانی قتل کرنا۔ اولاد کا جسمانی قتل یہ کہ پیدا ہو اس کو مار دو، جسے مشرکین مکہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بچوں کو مار دیتے۔ اور روحانی قتل یہ ہے کہ اولاد کو دین کی تعلیم نہ دو، اسے انگریز کی تعلیم دو، دین کی تعلیم نہ دو، یہ روحانی قتل ہے۔ تو جب آپ نے اس کو قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی، گویا کہ آپ نے اس کو روحانی طور پر قتل کر دیا۔ جیسے آج کل دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، کالج یونیورسٹیوں میں ڈال کر دین سے دور رکھا جاتا ہے۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کہہ رہا کہ اگر فرعون کالج بنا لیتا تو اسے 20,000 بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو بچے کالج میں جاتے پڑھتے، کوئی موسیٰ پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو کالج میں جا کر کوئی موسیٰ پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ جانے والے پھر عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے، لٹیرے فسادی ہوتے ہیں اور شرابی اور رہزن ہوتے ہیں، لیکن ان میں حق بات کرنے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اولاد کا دونوں طرح کا قتل منع ہے، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی قتل ہو۔ تو جس طرح مشرکین مکہ کی سوچ تھی کہ بھئی بچے زیادہ نہ ہوں، کہاں سے کھائیں گے، وہی سوچ انگریز نے آج ہمیں دے دی، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، یہ دو ہی بچے ہوں، زیادہ نہ ہوں، یہ زیادہ ہوں گے کہاں سے کھائیں گے، دو ہی بچے ہوں۔ تو یہ سوچ مشرکین مکہ والی، اور کہتے ہیں علماء کو ہے کہ یہ لوگ بنیاد پرست ہیں اور پرانی باتیں کرتے ہیں اور دقیانوس ہے، پرانی بات تو تم کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ کہتے تھے بچوں کو قتل کرو، تو یہ بات تو تم نے کہی ہے۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ برہنہ ہو، نیم برہنہ لباس پہنتے تھے، برہنہ گھومتے تھے، تم بھی وہی کر رہے ہو، عورت کے کپڑے تم نے اتار دیے، مشرک کے طریقے پر تو تم چلے۔ مشرکین مکہ میں زنا عام تھا، شراب عام تھی، چوری عام تھی، ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی، آج کے معاشرے میں وہی ہے۔ تو ان کے طریقوں پر تم چلے ہو، اسلام نے تو جدت لائی، اسلام نے تو زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو سکھایا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے بچے دو ہی اچھے، اگر یہ اصول مان لیا جائے، اب مثلاً کسی کے دو ہی ہوں، دونوں بیٹیاں پیدا ہو جائیں، اب دونوں کی شادیاں ہو گئی، مستقبل میں کیا کرے گا؟ اسباب کے درجے میں مستقبل میں یہ کیا کرے؟ بچے دو ہی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی چلی گئی، بیٹا نافرمان ہے، ماں باپ کو پوچھتا ہی نہیں، اب کیا کرے؟ بچے دو ہی اچھے تھے لیکن وہ بچے دو ہی پیدا ہوئے اور دونوں نافرمان نکل گئے، پھر کیا کرے؟ دو ہی تھے، جوانی میں پہنچے، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں مر گئے، اب یہ کیا کرے؟ دو ہی تھے، ایک چلا گیا دبئی میں، دوسرا چلا گیا امریکہ میں، اب یہ بوڑھے ماں باپ کیا کریں؟ پھر یہی ہے کہ ان کو اولڈ ہوم میں ڈالا جائے، وہیں پہ ایڑیاں رگڑتے رہیں۔ لیکن بچے ہوں اگر 8 اور 10، یا ہو کرکٹ کی پوری ٹیم تو اب یہ ہے کہ ماں باپ پر بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ اب مثلاً کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے کے پاس، تو اولاد کے لیے کو بھی خدمت کا موقع مل جاتا ہے، 7 8 5 6 بچے، سب بچے والدین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تو کسی ایک پر بھی بوجھ نہیں ہوتا اور سب کو خدمت کا موقع بھی ملتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ رزق میں بھی وسعت ہو جاتی ہے، 6 7 بچے ہیں، سب کما کے لا رہے ہیں، 20 ہزار بھی کمائیں، 1,20,000 روپے ماہانہ کا خرچہ آ گیا۔ پھر ہر بچے کے آگے 5 6 بچے ہیں، وہ بھی کما کے لا رہے ہیں، تو مہینے کی آمدنی لاکھوں میں ہو گئی، تو اللہ نے رزق کو
بڑھا دیا۔ پھر یہ جب بچے زیادہ ہیں تو پوتے پڑ پوتے نواسے نواسیاں، اب یہ جب دادا دادی بوڑھے ہو گئے اب ان کی زندگی خوشگوار ہے، کبھی ایک پوتے سے کھیل رہے ہیں، کبھی دوسری پوتی کے ساتھ ہے، کبھی ایک نواسا ہے اس کو اٹھایا، کبھی دوسری کو اٹھائیے، تو اس طرح ان کا مستقبل ہو جاتا ہے روشن۔ تو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس میں بڑی حکمتیں ہیں، تو اسی لیے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اصول کامیابی نمبر 8، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ زنا بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کے قتل سے منع فرمایا، پھر زنا سے۔ اب درمیان میں مناسبت یہ ہے کہ عموماً جب معاشرے میں زنا کا گناہ بڑھتا ہے تو پھر اس سے ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں جو حرام کی ہوتی ہیں، حلال کی نہیں ہوتی، تو پھر انسان اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اولادوں کو قتل کرتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو، تو بچے کو گرا دیا جاتا ہے، یا پیدا ہو جائے تو قتل کر دیا جاتا ہے، یا عموماً ایدی کے اور چھیپا کے جھولوں میں اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جب زنا کا معاشرہ نہیں ہوگا تو ناحق بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے، تو بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوگی، اسی لیے منع کیا زنا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر قرآن نے تعبیر کیا اختیار کی، یہ نہیں کہا ولا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جب آدمی قریب نہیں جائے گا تو بطریق اولا نہیں کرے گا، تو یہاں اسباب زنا سے بھی منع کیا۔ زنا تو زنا، بلکہ اسباب زنا سے بھی منع کیا۔ اسباب زنا کیا ہیں؟ کسی غیر محرم لڑکی سے بات کرنا، تعلق رکھنا، بدنظری کرنا، اس کے قریب ہونا۔ تو اب یہ تمام چیزیں جب منع ہو گئی تو زنا ہوگا ہی نہیں۔ تو عموماً یہی چیزیں سبب بنتی ہیں نا، پہلے یہی چیزیں سبب بنتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، روابط ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر گناہ میں انسان پڑتا ہے۔ تو جب وہ ان اسباب سے بچے گا تو گناہ سے تو بطریق اولا بچے گا۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذرائع۔ سد ذرائع یعنی ذرائع کو بھی بند کر دیا، راستہ روک دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے، اور یہ بدبخت جو ہیں اس کو راعینا پڑھتے ذرا کھینچ کر، اور مقصد ہوتا معاذ اللہ حضور ہمارے چرواہے ہیں، تو معنی تبدیل ہو جاتا۔ صحابہ اکرام کو تو اس وقت ان کی سازش کا پتہ نہیں تھا، تو وہ تو معنی یہی سمجھتے تھے ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہماری طرف توجہ کیجئے۔ تو اللہ رب العزت کو ان کی سازش کا پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی یہ جملہ استعمال نہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو، تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا یہ جملہ کہو یا رسول اللہ آپ ہماری بات سنیے، اور یہ جو کافر آپ کی گستاخی کر رہے ہیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ تو دیکھیں یہاں صحابہ کی مراد تو ٹھیک تھی، لیکن ان کی مراد غلط تھی، اور اس سے وہ لوگ یہ راستہ لیتے تھے، خوش ہوتے تھے، دیکھو محمد کے صحابہ بھی اپنے پیغمبر کو برا کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے منع کر دیا۔ یہ ہے صدًا للذرائع۔ تو صدًا للذرائع کا مطلب کہ بعض چیزیں فی نفسی جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن اس لیے منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ناجائز کام کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں، جیسے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے رب کو برا بلا کہیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے۔ یعنی اگر تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہو گے، گالم گلوچ کرو گے، تو یہ مشرک لوگ تو جاہل ہیں، تو یہ لوگ جہالت کے اندر بدبختی میں اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ اب دیکھیں اگرچہ ان کے معبودوں کو برا بلا کہنا جائز ہے نا، لیکن اگر وہ ایسا آدمی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے معبود کو برا کہوں تو یہ اللہ کو برا کہے گا، تو وہاں حکم ہے اس کو برا نہ کہو، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ جہالت میں اللہ کو برا کر دے۔ یہ ہے صدًا للذرائع۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ایک کام جائز بھی ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کام کے لیے ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، تو قرآن اس سے بھی روکتا ہے۔ تو یہاں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، چہ جائے گے کہ تم زنا کرو۔
انہو کانا، یقیناً یہ زنا بے حیائی کا کام ہے، زنا بے حیائی کا کام ہے، تو اس کی ضد حیا نکاح والا کام ہے، اس کی ضد نکاح وہ حیا والا کام ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو حیا کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے پورا کرو۔ وساء سبیلا، اور یہ زنا بہت برا راستہ ہے، راستہ برا ہے اس اعتبار سے، اول تو نمبر ایک، اس سے نسب ضائع ہو جاتا ہے۔ جب آدمی معاذ اللہ زنا کرتا ہے، زنا سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا کوئی نسب نہیں ہوگا۔ اب ایک عورت نے کئی مردوں کے ساتھ یہ گناہ کیا، تو اب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نسب پتہ نہیں ہوگا، کس کی طرف نسبت کریں، وہ کس کا وارث بنے گا۔ اور پھر دوسرا گناہ کیا، ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، جو زنا سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، باپ تو ہوتا نہیں جو تربیت کرے، تو عموماً ایسوں کی تربیت نہیں ہوتی جو اور بگاڑ کا معاشرے میں ذریعہ بنتے۔ اور تیسرا پھر زنا کے ذریعے فتنہ فساد، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ معاذ اللہ اس نے زنا کیا، ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، اب وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، تو قتل و غارت گیری شروع ہو جاتی ہے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں سکون نہیں ہے، اور زنا کرنے سے اطمینان نہیں ملتا، بے چینی بڑھ جاتی ہے، جس سے زنا کیا ہوتا ہے بعد میں نفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہر گناہ نفرت کا ذریعہ ہے، اور آپس کے اندر تعلق کی خرابی کا ذریعہ ہے، اور نکاح میں جتنا ملتے ہیں محبت بڑھتی ہے، میاں بیوی کا جتنا ملاپ ہوتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان ملتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور نکاح میں انسان اپنی خواہش کو طبعی طریقے کے مطابق سکون سے پورا کر لیتا ہے۔ زنا میں ڈر ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی آ نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو وہ اپنی خواہش کو پورا بھی نہیں کر پاتا، اور بے چین اور بے قرار پوری زندگی رہتا ہے، ہمیشہ سکون اس کو نہیں ملتا، اس لیے یہ راستہ ہی برا ہے۔ تو نکاح کا راستہ حلال کا ہے، تبھی شریعت نے گنجائش دی کہ اگر ایک سے خواہش پوری نہیں ہو رہی، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، نمبر 9، اور تم نہ قتل کرو کسی نفس کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ تم کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ لکھیں، حق سے مراد 3 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ پہلی صورت ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو 3 دنوں سے مہلت دی جائے گی، اگر وہ ارتداد سے باز نہیں آیا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت ہے اگر کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کر دے، گواہوں سے ثابت ہو جائے یا اس کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو رجم کر کے قتل کیا جاتا ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں قتل جائز ہے، اس کے علاوہ میں جائز نہیں ہے۔ انہ کان منصورا ومن قتل مظلوما، اور جس شخص کو قتل کیا گیا مظلوماً، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو یقیناً ہم نے کر دیا اس کے وارث کے لیے غلبہ۔ فقد جعلنا، ہم نے کر دیا، لولیہ، اس کے وارث کے لیے، سلطانا، غلبہ، ہم نے اس کے وارث کے لیے غلبہ کر دیا ہے، ہم نے اس کو غالب قرار دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، پس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، وہ قتل میں زیادتی نہ کرے۔ انہ کان منصورا، یقیناً یہ وارث جو ہے یہ وہ ہے کہ جس کی مدد کی ہوئی ہے، جو مدد کیا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوئی ہے، تو اسے چاہیے قتل میں اسراف نہ کرے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ جس شخص کو مظلوماً قتل کیا گیا، یعنی اس کا کوئی جرم نہیں تھا اور ایک آدمی نے ناحق اس کو قتل کر دیا، تو فرمایا ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے۔ وارث کو غلبہ کیا دیا ہے کہ اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص لے سکتا ہے۔ کسی کو مظلوماً مارا گیا تو اب اس کے ورثہ کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے، غلبہ دیا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی قصاص لے سکتے ہیں۔ قاضی وقت کے پاس مقدمہ جائے گا، ثابت ہو جائے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو شریعت نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے۔
کہ جس کو قتل کیا گیا اس کے ورثہ کے لیے غلبہ ہے، وہ اپنے جو مقتول ہے وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں قصاص کے ذریعے۔ لیکن آگے کہا کہ قتل میں زیادتی نہیں کرنی ہے، قتل میں زیادتی نہیں کرنی ہے۔ زیادتی کا کیا مطلب؟ سنیں، زیادتی کا مطلب یہ ہے، نمبر ایک، عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا اگر ایک آدمی قتل کر دیتا اور وہ مثلاً کوئی بڑا آدمی ہے اس کو قتل کیا گیا تو وہ لوگ ان کے 4-5 آدمیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ایک قبیلے کا ایک آدمی مارا گیا، وہ کہتے اب تو ہم ان کے 5 آدمی ماریں گے، 10 آدمی ماریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ اسراف ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس نے تمہارا ایک آدمی قتل کیا تو تم بھی بدلے میں ایک آدمی قتل کرو گے، ایک سے زیادہ کرو گے تو یہ قتل اسراف ہے۔ یا نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قتل میں اس کے بجائے اس قبیلے کے لوگوں کو قتل کرتے تھے، جیسا کہ اب بھی ہوتا ہے بعض دیہاتوں میں، بعض شہروں میں، قتل ایک نے کیا، اب اس قبیلے کا جو بھی مل جائے اس کو دشمنی میں مار دیتے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی نے کیا تو اس کا اگر بھائی ملا، چچا ملا، ماموں ملا، جو ملا اس کو قتل کر دیا، دوسرے کو مار دیا، ہماری اس کے ساتھ دشمنی۔ تو جس نے مارا ہے وہ تو غائب ہو گیا اور پیچھے دوسروں کو یہ قتل کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ جس نے قتل کیا اسی کو کیا جائے گا، دوسرے کو کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اسی طرح تیسری صورت قتل میں اسراف کیا ہے؟ مصلح کرنا۔ مشرکین یہ کرتے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی مار دیتے، پھر ہاتھ کاٹتے، پاؤں کاٹتے، ناک کاٹتے، آنکھیں کاٹتے، جسم کے ٹکڑے کرتے۔ تو اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں، بس قتل کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب جسم کے ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات سمجھ گئے؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ورثہ کو کہ تمہارے پاس اختیار ہے، لیکن آگے فرمایا اس اختیار کو ناحق استعمال نہیں کرنا اور قتل میں زیادتی نہیں کرنی۔ انہ کان منصورا، یقیناً اللہ ان کی یعنی وارث کی گویا کہ وہ مدد کیا ہوا ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ دیکھیں اگر یہ لوگ حق پہ چلیں گے، صرف بدلہ لیں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا، لیکن اگر یہ لوگ ناحق ہو کر ان کے آدمیوں کو اور ماریں گے تو پھر اللہ وہ جو قاتل تھا اللہ پھر ان کی مدد کرے گا جن کو یہ لوگ ناحق مار رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں ضمیر کے مرجع میں دونوں احتمالات موجود ہیں، مفہوم میں وسعت ہے کہ اگر وہ لوگ حق پہ چلیں گے تو صرف ایک آدمی کو قتل کریں گے، قاتل کو، تو یقیناً اس وارث کی اللہ مدد کرے گا، لیکن اگر وہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اوروں کو قتل کر رہے ہیں یا مصلح کر رہے ہیں، پھر جو دوسرے ہوں گے یعنی قاتل کے ورثہ، پھر اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کی مدد ہوگی، اور یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہوں گے، یہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، نمبر 10، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسے طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو، خوبصورت طریقہ ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ دیکھیں یہاں فرمایا تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ یتیم کا مال نہ کھاؤ، لیکن فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، یہ وہی صدًا للذرائع۔ تو جب آدمی قریب نہیں جائے گا تو بطریقہ اولیٰ نہیں کھائے گا۔ تو اگر کھانے کی ممانعت ہوتی تو لوگ سمجھتے یار قریب جانا ٹھیک ہے، استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کام میں لا سکتے ہیں، لیکن قرآن نے صدًا للذرائع کا قریب جانا ہی منع ہے۔ تو جب قریب نہیں جائے گا تو بطریقہ اولیٰ نہیں کھائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ مگر جاؤ بھی تو اچھے طریقے سے جاؤ۔ اب اچھا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اچھی نیت کے ساتھ جاؤ۔ یہ نیت ہو، مثلاً اگر کسی کا باپ مر گیا، بچے سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، عورت بیوہ ہو گئی، تو اب اگر کوئی اس کے قریب جاتا ہے اس نیت سے کہ یار ان کے مال کی میں حفاظت کروں گا، اس مال سے ان کو زمین خرید کے دوں گا، مستقبل میں کام آئے گی، مکان خرید کے ان کو دے دوں گا، یا اس مال کو کسی کاروبار میں لگاتا ہے، جتنا نفع ہے وہ سب ان کو نفع ان کو دیتا ہے، جائز طریقے سے سب دے رہا ہے، مال کو غلط استعمال نہیں کرتا، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ مال یوں پڑا رہے گا تو بے فائدہ ہے، بہتر ہے اس کو زمین میں کاروبار میں لگا لے اور ان کو نفع دیتا رہے، تو اچھے طریقے سے قریب جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ یتیم بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، پھر وہ مال اس کو دے دے۔ اب یہ نہیں اس نے 10 سال اپنے کام میں لگایا کاروبار ہو گیا،
اب یتیم بچہ بڑا ہو گیا، چچا جی مجھے مال دے دو، چچا جان آگے سے کہتا ہے میں تو تیری پرورش کرتا رہا 10 سال سے تجھے کھلاتا رہا پلاتا رہا، تیرا مال تو ختم ہو گیا، حالانکہ اس نے کاروبار بنایا اسی یتیم کے مال پر ہے، تو اب یہ قابض ہو جائے گا، اس لیے کہا جب بچہ جوان ہو گیا اب مال اس کو دے دو، اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم وہ مال اس کو دو، اب یہ بچہ خود اپنا کاروبار شروع کرے گا، کیونکہ اب وہ جوان ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا اشدہ، اور میں نے ترجمہ کیا جوانی سے۔ جوانی میں جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہوتی ہے، عقل بھی تیز ہوتی ہے، جسم میں قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، جسم میں سرعت بھی زیادہ ہوتی ہے، سوچ و بچار کے طریقے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کام کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ عروج پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شباب کا جو زمانہ ہے یہ انسان کی زندگی کا بڑا اچھا بننے کا زمانہ ہوتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ نمبر 11، اور پورا کرو وعدوں کو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً جو وعدے ہیں ان کا سوال کیا جائے گا، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ تو سوال کیا جائے گا، اس سے مراد انسان جو دنیا میں وعدہ کرتا ہے اگر وہ پورا نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے وہ منافق ہے نا، کہ جو وعدہ کرے وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا منافق ہے۔ تو اگر ایک آدمی وعدوں کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا، اس لیے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ نمبر 12، اور تم پورا کرو، کیل پورا دو جب تم کیل کر کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ نمبر 13، اور تم وزن کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ قسطاس ترازو، المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ تم اس کو تول کر دو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ زیادہ خوبصورت ہے باعتبار انجام کے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ اچھا ہے باعتبار انجام کے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جب تم کیل کرو تو پورا کرو، اور جب تم وزن کرو تو بھی سیدھے ترازو کے ساتھ پورا وزن کرو۔ عموماً جب آدمی معاملہ کرتا ہے تو دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو اس کو تول کر بیچتا ہے یا ناپ کر۔ دیکھیں آج کے دور میں جیسے دودھ ہے، آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو پیمانہ ہے نا، 1 کلو کا الگ ہے، آدھا کلو کا الگ ہے، پاؤ کا الگ ہے۔ تو اب جب آدمی وہ کرے تو اس پیمانے میں جو دے رہا ہے وہ بھی پورا دے، اور اگر تول کر دے رہا ہے تو کلو کا جو پتھر ہے وہ بھی پورا۔ عموماً اس میں بھی خیانت کی جاتی ہے۔ اب کلو کا پتھر ہوتا ہے، اس کو نیچے سے اندر سے خالی کر لیتے ہیں، اس کو خالی کر دیا، اوپر ٹیپ چڑھا دیا، یا نیچے سے تھوڑا سا تارکول لگا کے بند کر دیا، تو آپ جب تول کر لو گھر جاؤ اور صحیح ترازو میں تولو تو کم ہوتا ہے۔ اب ایک جگہ 4 کلو لے لیے سیب، اور جب گھر کے ترازو میں تولا گیا تو 3.5 کلو ہے۔ تو خیانت کے نت نئے طریقے ہوتے ہیں۔ اس طرح ترازو والے نیچے لگا لیتے ہیں، مقناطیس چپکا رہتا ہے، تو جب وہ چپکا رہتا ہے تو وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، تو اب وہ بھاری نظر آتا ہے، کم تولنے میں آتا ہے۔ یہ ترازو کو رکھتے ہی ایسا ہے کہ وہاں پر وہ اس طرح درمیان میں کوئی نہ کوئی چیز لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں جھکاؤ، اسپرنگ ایسا لگ جاتا ہے، جھکاؤ زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح جیسے پیٹرول والا ہے وہ دے رہا ہے تو اس میں رکھا ہوا ہے، وہ بس بٹن دباتا نہیں ہے، 30 روپے گر جاتے ہیں۔ تو اب یہ وہاں پر بھی اس میں اپنا حصہ اس میں مار رہا، خیانت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی خیانتوں سے واقف ہے، تو کہا تم پورا ناپ کر دو، تول کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی، اور انجام بھی اچھا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی بہتر ہے، لوگوں میں نیک نامی بڑھ جاتی ہے جب آدمی صحیح ناپ تول کر دیتا ہے، خیانت نہیں کرتا، لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے، یہ پوری چیز دیتا ہے، اس کا کاروبار اور چلتا ہے۔ دیکھیں حلال پہ چلنے والے کا کام بند نہیں ہوتا، حرام پہ چلنے والا چند مہینے کما لیتا ہے، پھر مکھیاں مارتا ہے، پھر کوئی اس کے پاس آتا نہیں ہے۔ حلال پہ چلنے والا آہستہ چلتا ہے، جتنا وقت گزرتا ہے بڑھتا جاتا ہے، دوام ہوتا ہے۔ حرام والا چند دن کما لے گا اپنی باتوں سے، سرعت سے، تیزی سے، اور اپنی دماغ کی تیزی سے، چاپلوسی سے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو بہرحال یہ بہتر ہے اور انجام بھی اچھا ہے، لوگوں میں اس کی تعریف ہوتی ہے، نیک نامی ہوتی ہے،
اور اللہ مستقبل میں اس کے نام کو چلا لیتا ہے۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ نام سے کما رہے ہیں۔ باپ دادا نے ایک کاروبار شروع کیا تو اب وہ لوگ نہیں ہیں باپ دادا، لیکن وہ نام ہے، اور نام کیا ہو رہا ہے آگے چل رہا ہے۔ اب یہ رضوان مٹھائی نام چل رہا ہے، عبد الغفور مٹھائی والا ہے، کیا ہے نام چل رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کاروبار آپ کو ملیں گے کہ جو شروع کیا ان کے آبا و اجداد نے، یہ کسی ایک نے، لیکن اس نے کام کو ایسے حلال طریقے سے کیا کہ بعد میں اس کی اولاد اس نام سے کما رہی ہوتی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، نمبر 14، اور نہ تم پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقیناً ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان اور آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب اعضاء کے بارے میں باز پرس ہوگی، سب اعضاء کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، سب اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ جن چیزوں کا علم نہیں ہے انسان کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یعنی ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے پڑیں اول تو جس میں نفع ہو، ان چیزوں کا علم حاصل کریں جس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو، ایسی چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ جن میں کوئی فائدہ نہیں، لایانی کام ہیں، بے فائدہ کام ہیں، یا دوسروں کے عیوب تلاش کرنے ہیں، خامیاں کوتاہیاں تلاش کرنی ہیں، یا ایسی چیزیں جس سے آخرت اور دنیا کا کوئی نفع متعلق نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کو بے فائدہ کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جو کچھ تم سنتے ہو، دیکھتے ہو، سوچتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ انسان کے علم کے بڑے ذرائع یہ 3 ہیں۔ علم جو حاصل ہوتا ہے اس کے بڑے ذرائع 3 ہیں۔ یا انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کانوں سے، اور کانوں کو مقدم اس لیے کیا کہ کانوں سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے۔ انسان سنتا زیادہ ہے، بچپن سے لے کر عموماً جب تک اس کی عمر ہے بہت سے لوگوں سے اسے سننے کا موقع ملتا ہے، تو سنتا زیادہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے کان دیے بھی 2 ہیں کہ سنے وہ زیادہ، زبان دی بھی ایک اس لیے کہ بولے کم۔ تو پھر آگے دوسری چیز والبصر، آنکھیں، اسی طرح بہت سا علم آنکھوں سے ہوتا ہے، پڑھنے سے، مطالعے سے، تجربات سے۔ اور تیسری چیز دل کے ذریعے آدمی سوچتا ہے، مختلف منصوبے بناتا ہے، خیالات لاتا ہے، تو ان تینوں چیزوں سے علم ہو رہا ہے۔ فرمایا ان سب اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے اپنے کانوں کو غلط استعمال کیا یا آنکھوں کو غلط استعمال کیا یا دل کو، تو رب العالمین سب کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نمبر 15، اور تم نہ چلو زمین پر اتراتے ہوئے، اکڑ کر، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے زمین پر مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یقیناً تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کو لمبائی میں، تم نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کو لمبائی میں۔ دیکھیں یہاں فرمایا تم زمین پر نہ چلو اکڑ کر، اس لیے کہ اکڑ کر جو چلتا ہے، نمبر 1 یا تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے اندر بڑی طاقت ہے۔ بھائی اگر تیرے اندر طاقت ہے تو زمین پہ اپنا پاؤں مار، زمین کو پھاڑ کے دکھا، تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا۔ اور تو اپنا قد یوں سیدھا کر رہا ہے، گردن کو تان رہا ہے، سینہ نکال رہا ہے کہ میں لمبا ہوں، تو تیرے سے لمبے تو پہاڑ ہیں، تو پھر تو پہاڑوں کے برابر ہو جا۔ نہ تو پہاڑوں کی طرح لمبا ہے اور نہ تیرے پاؤں میں اتنی طاقت ہے تو زمین کو پھاڑ سکے، تو پھر تکبر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے جب انسان تکبر کرے تو اپنی حقیقت پہ غور کرے۔ انسان 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلا ہے۔ پہلے مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے نکلا نطفے کی صورت میں، دوسری مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر دنیا میں آیا۔ تو اکڑتا کس چیز پر ہے؟ 2 مرتبہ تو نکلا شرمگاہ سے، اور جب تو پہلی مرتبہ نکلا تب بھی غسل فرض ہو گیا، اور جب دوسری مرتبہ نکلا تو نفاس کی صورت میں تب بھی ماں پر 40 دن ابتدا میں ناپاکی کے گزرے۔ پھر انسان تکبر کیوں کرے؟ ابتدا میں نطفہ ہے اور آخر میں مردار ہے۔ آخر میں جائے گا، جب مر جائے گا مٹی بوسیدہ ہو جاتی ہے، جسم سے تعفن اٹھتا ہے، جسم کے کیڑے کھا جاتے ہیں، تو شروع میں نطفہ ہے اور آخر میں جیفہ ہے۔
اور درمیان کی حالت میں پورا جسم گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ ابتدا میں نطفہ ہے، آخر میں جیفہ ہے، درمیان میں نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ اب نجاست اتنی ہے، ذرا سا ٹک لگے خون نکلا پھر نجس، پیپ نکلی پھر نجس، بول و براز کے لیے جاتا ہے پیشاب نکلا وہ ناپاک، پاخانہ ہے وہ گندگی ہے۔ اتنی گندگی ہے اگر وہ کپڑوں میں ہو جائے تو کوئی اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جہاں بیٹھا ہوتا ہے کتنی نجاست ہے، اپنی گندگی کا تعفن اتنا ہے کہ انسان اس کو برداشت۔ یہ تو اللہ رب العزت ستار ہے کہ ہماری گندگی پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ کھال جسم پہ نہ ہوتی اور اندر کی گندگی نظر آتی جو آنتوں میں اور معدے میں اور جو انسان کی بڑی آنت میں جو پاخانہ بول و براز ہے نظر آتا تو کوئی دوسرے کے قریب نہ آتا۔ یہ رب العالمین نے کھال چڑھا کر ہمارے سارے عیوب پہ پردہ ڈالا۔ تو جب پردہ ڈالا ہے تو اکڑتا کیوں ہے؟ انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی۔ انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ رب العالمین ذرا سی رسی کھینچتا ہے، فالج کا حملہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، وہ ساری اکڑ ختم ہو جاتی۔ پھر یہ آنسو بھی بہاتا ہے، کالی بکری بھی صدقہ کرتا ہے، کالا مرغہ بھی صدقہ کرتا ہے، پھر یہ بچوں کو بلا کے قرآن خوانیاں بھی کرتا ہے، پھر روتا بھی ہے، مولوی صاحب تعویذ کرو، حضرت جی دعا کرو۔ پہلے تو مولوی صاحب کو سلام نہیں کرتا تھا اور ابھی تعویذ کے لیے لائن میں کھڑا ہوا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ، یقیناً یہ سب برائی کے کام ہیں تیرے رب کے ہاں، یہ سب برائی کی چیزیں تیرے رب کے ہاں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، یعنی یہ سب گناہ ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، انسان ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ کل 15 احکامات آپ کے سامنے بیان ہو گئے، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو درس قرآن دیں تو ان 15 احکامات کو بیان کریں، تو عوام کے سامنے احکامات کے درس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسی آیات کا درس دینا جن میں 8، 10، 15 باتیں ہوں اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ جیسے عباد الرحمن کے رکوع کا آپ نے درس دیا، اس میں ایمان والوں کے 13 اوصاف ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات کا درس دیا، اس میں ایمان والوں کے 10 اوصاف ہیں۔ قد افلح المؤمنون کا درس دیا، اس میں ایمان والوں کے 7 اوصاف ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون کا درس دیا، ایمان والوں کے 9 اوصاف ہیں۔ لیس البر کے اندر ایمان والوں کے 9 اوصاف ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جس میں اوصاف اور احکامات کا تذکرہ ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ قرآن میں کن باتوں کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور نصوص میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ نص ہمیشہ تر و تازہ ہے، اللہ نے جو تاثیر وحی میں 1400 سال پہلے رکھی ہے وہ آج بھی موجود ہے، صرف بیان کرنے والے میں تازگی نہیں ہوتی۔ بیان کرنے والے کے دل اگر پاکیزہ ہو، تقویٰ ہو، تو وحی میں وہ تاثیر اور تازگی آج بھی موجود ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، ذالک یہ سب اس میں سے ہے، ذالک یہ سب اس میں سے ہے کہ وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تکرار برائے تاکید و اہتمام، تکرار برائے تاکید و اہتمام، اور تم مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، پر ڈال دیا جائے گا تمہیں جہنم میں ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ دیکھیں رکوع کے شروع میں بھی منع کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور آخر میں بھی منع کیا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہ ابتدا اور انتہا دونوں میں شرک سے روکا گیا ہے، اور یہ روکنا تاکید اور اہتمام کے لیے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو، کیا چن لیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو۔ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اس نے خود بنا لیا اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں، اور اس نے خود بنا لیا اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں۔ یقیناً تم لوگ کہتے ہو بات بڑی خطرناک، قولاً عظیمہ، بات بڑی خطرناک۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو اللہ نے ہمارے لیے بیٹوں کو چنا ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے بیٹوں کو چنا اور تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور تمہارے